کسی بھی طرح کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں. 2, 3 یا اس سے زائد ممالک مل کر تحقیقات کر لیں یا اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کوئی کمیشن قائم کر دیں, ہم خیر مقدم کریں گے. پاکستان کی بڑی پیشکش پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے بین الاقوامی سطح پر کمیشن بنانے کی تجویز. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بحران میں اس قسم کی پیشکش وہی کرتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہوں. بھارت اسی لیے پیشکش قبول نہیں کر رہا کہ اسے خوف ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور نہ نکل آئے. بھارتی دعوے کی ساکھ پر اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاک بھارت تصادم کا امکان کمزور ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. بھارت اور پاکستان مسئلے کا ذمہ دارانہ حل نکالیں, امریکہ کا ایک بار پھر زور. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جس سے جنوب ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے. ٹرمپ انتظامیہ مسلسل رابطے برقرار رکھے ہوئے ہے اور دونوں فریقوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ ذمہ دارانہ حل نکالیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ کو امید ہے کہ بھارت پہلگام واقعے پر اس انداز میں رد عمل دے کہ وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. امریکہ کو یہ بھی امید ہے کہ پاکستان تحقیقات میں تعاون کرے گا اور دہشت گرد کو تلاش کر کے اس سے نمٹا جائے گا. پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات. جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال, خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق امور پر بات. سفیر عاصم افتخار نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار آج نیو یارک میں اہم پریس کانفرنس کریں گے. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کی جانب سے تاحال کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا. ایک انٹرویو میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور قوت سے جواب دیا جائے گا. دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے گا, پاک بھارت کشیدگی میں چین کا بڑا اعلان. امیر قطر کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران کم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ نے کہا ہے کہ چین جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی توثیق کرنے اور پاکستان کی مستحکم حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا. ہم جنگ نہیں چاہتے مگر جو ہمارا سندھو پہ حملہ کرے وہ جنگ کا تیاری کرے. یہ حملہ بہانہ ہے, اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے. پاکستان جنگ نہیں چاہتا, لیکن اگر کوئی دریائے سندھ پر حملہ کرے گا تو وہ جنگ کے لیے تیار رہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میرپور خاص میں جلسے سے خطاب. کہا کہ گجرات کے قصائی نے دریائے سندھ پر حملہ کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں حملہ ایک بہانہ ہے, دریائے سندھ اصل نشانہ ہے. اگر بھارت کے پاس ثبوت ہیں تو بتائے, ہم میں ذمہ داروں کو خود پھانسی چڑھائیں گے. بھارت خود کو جمہوریت پسند کہتا ہے, ہم ثابت کریں گے کہ یہ انتہا پسند ہیں. بھارت امن پسند نہیں, جنگ چھیڑنے والا ملک ہے. توقعات کے برعکس امریکہ نے بھارت کی جانب جھکاؤ کے بجائے معاملے میں توازن رکھنے کی کوشش کی. بھارت سفارتی سطح پر بھی منہ کی کھا رہا ہے. بغیر شواہد الزامات لگانے پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کا بیانیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. صورتحال اس وقت بھی کشیدہ ہے. ایل او سی پر رات کو روز فائرنگ ہو رہی ہے. سیکیورٹی اور سیاسی سطح پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سابق سفیر اور نائب صدر پیپلز پارٹی شری رحمان کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو. کہا کہ بھارت آئے روز جنگ کا طبل بجا رہا ہوتا ہے. سنتاس معاہدے کو معطل کرنا بھارت کا طے شدہ منصوبہ تھا. انڈس واٹر ٹریٹی بھارت کو بہت کھٹک رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر چھاؤنی بن چکا ہے. فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں مودی فسطائیت پر اتر آئے.
फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी पर मोदी हवास बाख्ता हो चुके। मोदी ने आरएसएस नजरिए के लिए पूरे खित्ते का आम दाव पर लगा दिया है। जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि कौमी यगानिगत और इत्तेहाद के लिए बानी पीटीआई और सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े में कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी बंद गली में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दे रहे। भारत के अंदर भी मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी के दौर में ही पुलवामा हुआ, अब ये पहलगाम का वाकया। बीजेपी की हुकूमत में ये क्यों होता है? वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। मोदी अक़लियतों के दुश्मन हैं, चाहते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। क्या मोदी की काबीना में कोई मुसलमान वजीर है? क्या मोदी ने भारत में सिखों को इज्जत दी है? पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद, वतन अजीज के लिए हिंदू, मसीही, सिख समेत तमाम अक़लियतें मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। कई मरीज इलाज मुकम्मल हुए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। भारत से वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान, कहा खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। वाहगा अटारी सरहद उबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद होने से भारतीय परवाजों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के अखराजात का सामना है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात